بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام 2 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں فرماتے ہیں، اسماعیل و ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا۔ سورہ صاد آیت نمبر 48 میں فرمایا، یاد کرو اسماعیل اور الیسا کو، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کون تھے، اس بارے میں پایا جاتا ہے، مشہور و معروف یہ ہے کہ وہ پیغمبر ہیں۔ اس بات کی تائید ان 2 آیات میں ملتی ہے جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے، جن میں ان کا ذکر انبیاء علیہ السلام کی صف میں ہوا ہے۔ بعض کے بقول وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا نام بشر بن ایوب تھا۔ انہوں نے شام میں زندگی گزاری اور 95 سال عمر پائی۔ بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے 75 سال عمر پائی ہے اور اپنے بیٹے عبدان کو اپنا وصی و جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو بطور پیغمبر مبعوث کیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری تمنا اور خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین بناؤں تاکہ دیکھوں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے کردار کا مالک ہوا تو اپنی موت کے بعد اسے اپنا جانشین قرار دوں گا۔ انہوں نے اس کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، تم میں سے جو کوئی بھی 3 صفات کا حامل ہوگا اسے اپنی موت کے بعد اپنا جانشین۔ وہ 3 خصوصیات یہ ہیں، دن میں روزہ رکھتا ہو، راتوں میں عبادت خدا میں مشغول رہتا ہو، غضبناک نہ ہو، یعنی وہ سادہ کھائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور اپنے آپ پر قابو رکھتا ہو۔ لوگوں کے درمیان سے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا، میں یہ تینوں کام انجام دینے کا عہد کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ انہوں نے دوسری مرتبہ پھر انہی صفات کا تذکرہ کیا۔ اس دفعہ بھی اسی نوجوان کے علاوہ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ تکرار کی، اس بار بھی اسی نوجوان نے جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کا اپنا وصی اور جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے پیغمبری کے عہدے سے نوازا۔ وہ نوجوان یہی حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان 3 صفات کا حامل ہونے کی بنا پر حضرت ذوالکفل علیہ السلام سے کہا گیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان صفات کی وجہ سے ایک اہم عہدے پر فائز ہونے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا، کیوں نہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ان کے عہدے سے عہد شکنی کروائی جائے تاکہ وہ اس عہدے سے محفوظ ہو جائیں۔ ابلیس نے اپنے چیلے چمچوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو جا کر ذوالکفل علیہ السلام کو غضبناک کرے۔ ان میں ابیز نامی شیطان نے کہا، میں جاتا ہوں، اور ابلیس نے اسے کہا، جاؤ، شاید تم اسے غصے میں لا سکو۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام عبادت کرتے اور راتوں میں عبادت کرتے اور دن میں لوگوں کے فیصلے کرتے اور صرف ظہر کے بعد تھوڑا سا سوتے تھے۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ظہر کے ٹائم سونے کی نیت سے اپنے بستر پر لیٹے ہی تھے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میری مدد کریں۔ ذوالکفل علیہ السلام جس طرح سے اٹھ کر دروازے پر آئے، اس سے کہا، جاؤ، اس شخص کو یہاں لے کر آؤ تاکہ میں اس سے تمہارا حق لوں۔ اب شیطان نے کہا کہ وہ یہاں پر نہیں آتا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حق نہ مل جائے۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام نے ابیز کو اپنی انگوٹھی دی اور فرمایا، جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے اسے یہ میری انگوٹھی دکھا کر یہاں لے آؤ۔ عبید نے انگوٹھی لی اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر دوپہر کو سونے کے وقت پریشانی کے عالم میں جناب ذوالکفل علیہ السلام کے دروازے پر آیا اور فریاد کی، میں مظلوم ہوں، میری مدد کریں۔ جس نے مجھ پر ظلم کیا، شاید اس نے آپ کی انگوٹھی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ یہاں پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام کے خادم نے اس سے کہا، تمہارے اوپر افسوس ہے، ابھی چلے جاؤ تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے سو جائیں، کیونکہ وہ نہ تو دن کو سوتے ہیں اور نہ ہی رات کو۔ اس نے کہا، میں مظلوم ہوں، جب تک وہ میرا حق نہیں دلاتے میں انہیں سونے نہیں دوں گا۔ خادم نے سارا واقعہ جناب ذوالکفل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے شخص کے نام ایک خط لکھا جس نے اس خط پر تحریر کیا تھا۔ خط کے آخر میں اپنی مہر لگائی، خادم کو دیا
کہ وہ اس تک پہنچائے۔ خادم نے وہ خط عبیس کو دیا۔ عبیس نے وہ خط لے کر وہاں سے چلا گیا۔ آئندہ روز پھر نیند کے وقت جناب ذوالکفل علیہ السلام کے دروازے پر آ کر فریاد کرنے لگا، میرے اوپر ظلم ہوا ہے، میری مدد کریں۔ اس ظالم نے آپ کے خط کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ اسی طرح بار بار کرتا رہا۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام کے اپنے بستر سے اٹھے اور اس کے پاس آئے اور انتہائی مہربانی اور آرام سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اس ظالم کے پاس چلتے ہیں تاکہ اس سے تمہارا حق لیا جائے۔ اس وقت موسم بہت گرم تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد عزیز نے سوچا کہ وہ ذوالکفل علیہ السلام کو غضبناک نہیں کر سکتا ہے، اس لیے مایوس ہو کر جناب ذوالکفل علیہ السلام سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ان سے علیحدہ ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ معروف محدث سالبی کتاب العرائس میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کے بعد روم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبری پر مبعوث کیا۔ روم کے لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی اور ان کے پیروکار بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جہاد صادر ہوا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے یہ فرمان خدا لوگوں تک پہنچایا۔ لوگوں نے جہاد پر جانے سے سستی و کالی کی اور ذوالکفل علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، ہمیں زندگی سے پیار اور موت سے نفرت ہے، اس کے باوجود ہم اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں۔ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں طولانی عمریں دے اور موت کو ہم سے اس وقت تک دور رکھے جب تک ہم خود نہ مانگیں، تو اس صورت میں ہم خدا کی عبادت بھی کریں گے اور اس کے دشمنوں سے جہاد بھی کریں گے۔ ذوالکفل علیہ السلام نے کہا، آپ لوگوں نے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے اور مجھے بڑی زحمت میں ڈال دیا ہے۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اٹھے، نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا کہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے دشمن سے جہاد کروں، لیکن تو جانتا ہے کہ صرف میری جان میرے قبضے میں ہے۔ مجھ سے ایک درخواست کی ہے کہ جانتا ہے دوسروں کے گناہ کی وجہ سے مجھے سزا نہ دے، میں تیری بارگاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے ذوالکفل علیہ السلام، میں نے تمہاری قوم کی بات سنی ہے اور میں اس کی دعائیں مستجاب کرتا ہوں۔ ذوالکفل علیہ السلام نے یہ وحی لوگوں تک پہنچائی۔ خداوند متعال کا ان لوگوں کی دعا کو مستجاب کرنا اس بات کا باعث بنا کہ قوم ذوالکفل کے فلاں نے بہت طولانی عمریں پائیں۔ پھر وہی لوگ موت کی آغوش میں جاتے جو موت کا اور اپنے آپ موت کی فریاد کرتے، اور عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے آبادی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ ان کی زندگی کی مصائب و مشکلات بڑھنے لگی۔ اس چیز نے ان کی زندگی کو اس قدر مشکل میں ڈال دیا کہ وہ اپنی دی ہوئی تجویز پر پشیمان ہو کر ذوالکفل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، خداوند متعال سے دعا کریں کہ ہر کوئی اپنی تعین شدہ موت کے مطابق مرے۔ خدا نے ذوالکفل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیا تمہاری قوم یہ نہیں جانتی کہ جو کچھ میں نے ان کے لیے منتخب کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ خود انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی عمریں ان کی موت کے مطابق قرار دیں۔ سارے لوگ یہ سمجھ گئے کہ موت در حقیقت ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔